سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا. آپ کی بیوی ایک نے آپ کو زہر دیا اور ایک مرتبہ سے زائد مرتبہ زہر دیا گیا. 3 یا 4 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا. جب لاسٹ ٹائم آپ کو زہر دیا گیا تو بات بیان نہیں ہو سکتی، لیکن تاریخ کے یہ حصے ہیں کہ شہزادہ رسول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شولڈرز پر، آپ کے کندھوں پر کھیلنے والے امام حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو کر جسم سے باہر گرے. اللہ اس کی حکمتیں بہتر جانتا ہے. 70 سے زائد اور بعض نے ایگزیکٹ 72 کہا، کم و بیش 72 ٹکڑے ہو کے آپ کے قلب و جگر کے آپ کے قے ہو کر جسم سے باہر نکلا. اتنا شدید زہر سیدنا امام حسن کو دیا گیا. اس عالم نزاع میں جب کہ آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، آپ نے اس بیوی کو بلا لیا، فرمایا میں جانتا ہوں مجھے زہر دینے والی تو ہے، اور یہ دنیا سے بتا کے جا رہا ہوں کہ جس مقصد کی خاطر تو نے مجھے زہر دیا ہے تیرا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا. یہ بتا کے جاتا ہوں. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے. بعد میں اس بیوی نے یزید کے ساتھ پھر رابطہ کیا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق یزید نے اس کو یہ جواب دیا، تو حسن کے حرم میں تھی، اس کے نکاح میں تھی، تو اس کی سگی نہیں، میرے ساتھ پتہ نہیں بعد میں کیا کرو گے، جو دفع ہو، جو دور ہو جو مجھ سے، میں نکاح نہیں کرنے والا تمہارے ساتھ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے بھی بعض تاریخی روایات کے مطابق یزید کا ہاتھ ہے. وقت گزرتا رہا، شہزادہ رسول، فرزند بطول، جگر گوشہ مصطفیٰ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا. یزید جو ہے وہ تخت نشین ہوا. آپ کے ساتھ آپ سے بیعت لینے کے لیے یزید نے سختی کی. کھاریاں سے اٹھ کے آنے والوں اور گجرات سے اٹھ کے آنے والوں، وطن کی یاد آج بھی ستائے نہ تو بندے کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. 1400 سال گزر گئے. 1400 سال مسلمان حج کرنے کے لیے اور دربار رسول پر جانے کے لیے مدینہ منورہ میں جاتے ہیں. تعلق بھی کوئی نہیں، بچپن بھی کوئی نہیں گزرا، ظاہری جسمانی تعلق مادی وہ بھی کوئی نہیں. 1400 سال کے بعد جب مسلمان مدینہ سے نکلتا ہے تو کسی سے پوچھ دل کی حالت کیا ہوتی ہے. جب بندہ مکہ و مدینہ کو چھوڑتا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ پوچھو کیوں؟ کیونکہ یہ شہر رسول ہے. آگے پوچھو کیا تو نے رسول اللہ کی ظاہری زیارت کی ہے؟ جواب آتا ہے نہیں، میں تو 1400 سال بعد آ کے پیدا ہوا. کیا تو نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. کیا صحابہ کرام کی زیارت کی ہے؟ نہیں کی. کیا تو نے تاجدار کائنات کے کسی بھی حوالے سے آپ کی زیارت کر سکے ہو؟ نہیں کی. بھائی پھر مدینے سے نکل رہے ہو تو روتے کیوں ہو؟ آہیں کیوں نکلتی ہیں؟ سسکیاں کیوں نکلتی ہیں؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ دور تک جا کر گنبد خضرا کو مڑ مڑ کے کیوں دیکھتے ہو؟ تمہارا دل کیوں پریشان ہے؟ تمہیں کیوں سکون محسوس نہیں ہو رہا؟ تم تو مدینہ چھوڑ کر بچوں میں جا رہے ہو، مدینہ چھوڑ کر بیویوں کے پاس جا رہے ہو، مدینہ چھوڑ کر کاروبار کے پاس جا رہے ہو. دنیا کی دولت ادھر ہے، وسائل ادھر ہیں، تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، بال بچہ، سارا کچھ ادھر ہے. مدینہ سے نکلتے ہوئے پھر بھی دل کیوں پریشان ہے؟ ایمان جواب دیتا ہے اس لیے پریشان ہے کہ نبی تو نہیں دیکھے ظاہری آنکھوں کے ساتھ، نہ ہی خواب میں ایسی کوئی کیفیت بنی، مگر نبی کا روضہ تو دیکھ رہے ہیں. نبی تو نہیں دیکھے، نبی کے شہر کے بازار تو دیکھ رہے ہیں، نبی کی زیارت تو نہیں کر سکے. آپ کی ان گلیوں کے اوپر جا کر بوسہ تو دے لیا ہے جہاں پہ مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں. قربان جائیں اس حسین کی عزت پر، اس کی عظمت پر.
اس کے حوصلے پر، اس کے مقام پر، اس کے وقار پر کہ حسین پیدا مدینے میں ہوا، حسین نے بچپن مصطفیٰ کی گود میں گزارا، حسین نے اس مدینے کے اندر کھیل کے دیکھا۔ لوگوں میں یہ کہتا ہوں کہ حسین کی کربلا اس کربلا کے میدان میں خالی نہیں ہے، حسین کے لیے مدینے سے نکلنا ایک بہت بڑی کربلا تھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حسین پاک کے لیے مدینہ چھوڑنا کوئی تھوڑی کربلا تھی کہ آپ کو مجبور کر دیا گیا کہ آپ مدینہ سے تشریف لے جائیں، ہجرت کر دیں۔ حالات کیسے نہیں تھے، آپ وہاں پہ رہتے۔ آقا حسین نے مدینہ منورہ چھوڑا، مکہ معظمہ چلے گئے، اور مکہ معظمہ کو آپ نے چھوڑ دیا ان دنوں میں جب سارے لوگ حج کے لیے مکے آ رہے تھے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ معاذ اللہ حسین پاک محض دنیا داری کے لیے یا اقتدار کی کوئی جنگ آپ لڑنے کے لیے گئے تھے، تو اقتدار حاصل کرنے کے لیے بہترین جگہ آپ کے لیے مکہ معظمہ یا مدینہ طیبہ تھی۔ سارا عالم اسلامی اکٹھا ہو کے ذی الحج میں وہاں پہ آ رہا تھا۔ ان دنوں میں جب کل عالم اسلام سے حاجی مکہ معظمہ آ رہے تھے، ان دنوں میں حسین نے مکہ معظمہ کو چھوڑ کے کوفے کی طرف جانا شروع کیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ جس طرح آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، وہ معاملہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 10 محرم الحرام کو جو ہوا سو ہوا۔ اس کو آپ سارے جانتے ہیں، یزید کے کردار پر سب سے بڑا بدنما داغ یہ ہے کہ اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسِ رسول کو بے دردی کے ساتھ شہید کروایا۔ اس کی تفسیر اور اس کا ذکر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو مشترکہ اور متفقہ گوشے ہیں اس کی کردار اور کریکٹر کے میں وہ عرض کرتا ہوں۔ یہ واقعہ میں نے جس سے عرض کیا ہجری 61 کا ہے۔ کس سال کا؟ ہجری 61 کا۔ اب ہجری سال کون سا جا رہا ہے بولیے؟ 1432۔ کون سا؟ 1432 ہجری سال ہمارا۔ اس اعتبار سے یہ تقریباً 1350 سال پہلے کی بات ہے، کم و بیش۔ جب آپ نے وہ عظیم مارکہ جو ہے کربلا کا ہو گیا، حضرت امام پاک شہید ہو گئے، اس کے بعد لوگوں کو جیسے جیسے اطلاع ملتی گئی کہ اس بدبخت نے حضرت امام حسین کے ساتھ اس طرح کیا، اس طرح کیا، اس طرح کیا، سب سے پہلے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے لوگ جو ہیں انہوں نے یزید کی بیعت کو توڑ ڈالا۔ یزید کی بیعت کو توڑ ڈالا۔ آج بھی کہیں پر کوئی ظلم کی داستان ہو تو لوگ اور کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، لوگ تبصرہ تو ضرور کرتے ہیں، یار فلاں شخص نے بڑا ظلم کمایا، بڑا ظلم کیا فلاں آدمی نے۔ مکہ شریف کے لوگ، مدینہ شریف کے لوگ جو تھے وہ یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ تاریخی کتب کے اندر یہ بات آتی ہے کہ مدینہ منورہ کے لوگوں نے جب یزید بدبخت کی بیعت کو توڑا تو مسجد نبوی کے پاس آ کر لوگ جمع ہو گئے، اور یہ واقعہ ہے ہجری 63 کا، ہجری 63 کا، 63 ہجری کا، 63 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ لوگ گا کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ کر جمع ہو گئے، اور کوئی شخص یہ کہتا تھا کہ میں یزید کی بیعت کو اپنے گلے سے اس طرح اتارتا ہوں جس طرح میں اپنے سر سے دستار اتارتا ہوں۔ کوئی شخص اگر یہ کہتا میں یزید کی بیعت کو اس طرح اتار رہا ہوں جس طرح اپنے پاؤں کے جوتے اتارتا ہوں۔ حتیٰ کہ مورخین کہتے ہیں کہ مسجد کے آگے پیچھے جوتیوں کا اور دستاروں کا اور کپڑوں کا اور ٹوپیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ اہل مدینہ نے مجموعی طور پر یزید کی بیعت کو توڑ دیا۔ جب اس کی بیعت کو توڑ دیا، اس کا جو سلوشن اور حل یزید نے نکالا، یزید نے اس کا بھی حل، چونکہ ایک جابر ٹیرورسٹ ذہن کا آدمی تھا، اس نے اس کا بھی یہی حل نکالا کہ مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ یہ میری بات سنتے رہنا، میں سارے جملے بول نہیں سکتا،
کہ مدینہ منورہ کے اوپر حملہ ہو تو اس بندے کو بعد میں ملا کھڑے ہو کے اچھی زبان میں یاد کریں، تو ایمان اپنا خود چیک کر لینا چاہیے.